کہ قوم سننا چاہے گی. میں نے ابھی تک ایک سٹیٹمنٹ یا میری نظر سے نہیں گزری یا کانوں سے نہیں گزری کہ مریم نواز صاحبہ نے آج جموں کشمیر میں جو اپنے 5 سالہ دور میں عوام کو کیا ریلیف دیا اس کی کوئی بات کر رہی ہوں, وہ کوئی سامنے آ رہی ہو بجائے کہ وہ کرنے کے ادھر بھی عمران خان صاحب پہ سوار ہے ان کے. اپنی پرفارمنس پہ بات کریں. عمران خان صاحب کو آزاد کشمیر نے بار بار یہ کہا یہ باتیں تو غلط ہیں, وہاں جا کے کہنا بزدل کشمیر فروش یہ کر دیا, فلانے کا یہ گھوڑا ہے, کٹ پتلی ہے, یہ باتیں تو نہیں کہنی چاہیے. میں صرف کوئکلی ذرا ریکارڈ کی درستگی کر دوں. میں نے ڈیٹا نکلوایا ہے جو انفلیشن کا ہے, مہنگائی کا پاکستان کے اندر. یہ ریکارڈ درست رہنا چاہیے نا, لوگ پروگرام دیکھتے ہیں, ہمیں صحیح بات کرنی چاہیے. 2008 میں پیپلز پارٹی آئی تو 12% مہنگائی تھی. پیپلز پارٹی کے دور میں وہ 20% تک گئی, اور جب وہ گئے 25% تک گئی. جی جب وہ گئے تو وہ 7.36% پہ چھوڑ کے گئے. ہم آئے, ہمارے دور میں 4% بھی رہی, 2% رہی, پھر 4% رہی. 2018 میں ہم 3.93% پہ چھوڑ کے گئے, اور 2019 میں 6% ہوئی, 20 میں 10% ہوئی, اور یہ ان کا ٹرینڈ ہے. تو دیکھیں بات ٹھیک کرنی چاہیے. اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف. اس ملک کے اندر جب بھی بد تہذیبی یا اخلاق سے گری ہوئی جو زبان ہے اس کے استعمال کا ذکر آئے گا تو ہمیشہ 126 دن کے دھرنوں کا ذکر ہوگا, اور اس زبان کا ذکر ہوگا جو کنٹینر کے اوپر سے بولی جاتی تھی, اور اس میڈیا کا بھی ذکر ہوگا جو 3-3 4-4 گھنٹے اس کو لائیو دکھاتا تھا, جانتے بوجھتے ہوئے کہ گھر میں خواتین بچے اس کو دیکھتے ہیں. اور میرے لیڈر نے تو کبھی نواز شریف صاحب کے علاوہ, عمران خان صاحب کے علاوہ بات نہیں کی. عمران خان صاحب کہا کرتے تھے, اور ہمیں تلقین آج بھی ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, مجھے ابھی 3-4 دن پہلے میرے لیڈر نے کہا کہ یہ تم مت کرو, جو یہ شہباز گل کو بلا وجہ جو ہے اس کنٹروورسی میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا کیلیبر اور ہے, اس کا کیلیبر بالکل اور ہے. یہ مجھے خود کہا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ کئی عمران خان صاحب کے معاملات ہیں جن پہ میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ آپ نے بات نہیں کرنی, جو ان کی نجی زندگی کے معاملات ہیں آپ نے بات نہیں کرنی, ہم نہیں اس طرف جائیں گے. تو یہ اوئے نواز شریف گریبان سے گھسیٹو, پھینٹ دو, پھینٹا لگاؤ, اس کو مار دو, اس کو گریبان سے گھسیٹ کے باہر نکالو, ان کی شلواریں گیلی ہو رہی ہیں. تو یہ کس نے کہا تھا؟ جہازوں کے اندر, ریسٹورنٹس کے اندر, گلیوں کے اندر, محلوں کے اندر شادیوں پہ ناچا جاتا تھا گو نواز گو کے اوپر, اور گالیاں دی جاتی تھی ہر فورم کے اوپر. انہوں نے جس طبقے کو بدتمیز کیا اس ملک کے اندر, جو اس ملک کا ایلیٹ ترین طبقہ ہے, مجھے بتائیں نا وہ آج کہاں ہیں؟ جو فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹس کے باہر اپنی لمبی ترنگی گاڑیوں کے اندر ووٹ ڈالنے گئے تھے ٹی شرٹس اور کیپس پہن کے, جو گالم گلوچ کا کلچر انہوں نے پروان چڑھایا ہے. اچھا نہیں, مجھے ایک بات بتائیں طارق صاحب, آپ کو یہ منع کیا میاں نواز شریف صاحب نے, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, بالکل اخلاق اور تمیز کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. لیکن آج مریم نواز شریف صاحبہ, ان کی صاحبزادی, جب وزیر اعظم کو کہتی ہیں تم عمران خان ایسے, اور تم جھوٹے, اور تم نے کٹ پتلی, اور یہ اور وہ, تو ظاہری بات ہے پھر وہ جو ڈار صاحب جیسے سینسٹیو ان کے کارکنان ہیں وہ بھڑک جاتے ہیں. یہ تو پھر مہذب آدمی ہیں, ظاہری بات ہے. آپ ہمارے سے کیا توقع کرتے ہیں, آپ ہمارے سے کیا توقع کرتے ہیں کہ پچھلے دھرنوں کے 2014 سے لے کے اب 2021 آ گیا ہے, یہ 7 سال ہم نے برداشت کیا ہے. اور میرا نہیں خیال کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے اخلاق سے گری ہوئی کوئی بات کی. تم یا جھوٹا کہنا تو بہت چھوٹی بات ہے نا. جہاں پہ چور ڈاکو میں بند کر دوں گا, میں مار دوں گا, میں پنکھا اتار دوں گا, تم فلاں, اور جو ان کے وزیر کے لیول کے لوگ جس طرح کی زبان استعمال کرتے رہے, ٹی وی پہ ریپیٹ نہیں ہو سکتی. ہم تو پھر بھی چور, آٹا چور, پتہ نہیں کیڑا کیڑا چور, اسی کیا بھائی جان تہاڈی حکومت اسی ہن کیا جدو آٹا چوری ہویا ہے, جدو چینی چوری ہوئی ہے, تو اسی کیا ہے. مگر ان کے لیڈر کی زبان اگر آپ دیکھ لیں, آپ جب فیاض چوہان بدتمیزی کر کے آتا تھا 2018 کی شروع کی بات ہے, تو اس کو کہا جاتا تھا میرا شیر آیا, میرا چیتا آیا, اس کو گلے سے لگاؤ, اور اس کو وزارت دے دی گئی اطلاعات کی. یہ جب آپ پارٹی کے اندر لوگوں کو پروموٹ کریں گے ان کی زبان درازی کی وجہ سے. ڈار صاحب سیاسی ورکر ہیں, ان کے والد کا ایک سیاست سے تعلق تھا, ٹھیک ہے. مجھے بتائیں نا فردوس عاشق کی کیا کوالیفیکیشن ہے, ٹھیک ہے, اس کو وہ کیوں اتنی ریلیونٹ ہے کہ وہ گالی اچھی دیتی ہے, وہ لوگوں کو تھپڑ مارتی ہے, وہ بدتمیزی اچھی کر لیتی ہے, فزیکل وائلنس. چلے اوکے, ایک منٹ میں ذرا
ڈار صاحب has a lot to say. آپ کا آرگومنٹ آ گیا, ذرا میں ان کے پاس آتا ہوں اور ہم اس بحث کو ذرا جاری رکھتے ہیں بریک کے بعد بھی. سیاست میں اخلاق کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے, لیکن وہ نہیں ایسا ہو رہا, اور جتنی تلخی اور بدتمیزی ہے وہ شامل کر دی گئی ہے آج کی سیاست کے اندر, ایسا نہیں ہو رہا. بریک کے بعد پھر مزید بات کرتے ہیں صاحب. کوئی اخلاق سے گری ہوئی بات نہیں کی مریم نواز شریف صاحبہ نے, آپ مسکرائیں. اخلاق پہ آنے سے پہلے ویری کوئکلی عطا نے بھی بات کی, میں بھی کرتا چلو. جو میں آپ سے پچھلی گورنمنٹ کی پرفارمنس کی بات کر رہا تھا, یہ فیکٹس ہیں. پیپلز پارٹی نے جتنی اس ملک کی ایکسپورٹ بڑھائی, انہوں نے نہیں بڑھائی, الٹا ریورس چلے گئے. ایگریکلچر سیکٹر میں بھی یہ وہ گروتھ نہیں لا سکے جو انہیں پیپلز پارٹی سے ملی. فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لے لیں, ہر چیز کو لے لیں, یہ پھر اگلی حکومت بھگتتی ہے. اس لیے میں عطا تارڑ کو ہر پروگرام میں کہتا ہوں یار بڑھ کے کام لگایا کرو, پہلے فیکٹس اینڈ فگرز پہ ہم پورا میچ ڈال لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. اب میں تو ہلا کے آتے مسکرا میں اس لیے رہا تھا کہ چلو عطا تارڑ نے یہ مانا کہ ہم پی ٹی آئی سے متاثر ہو کر یہ سارا کر رہے ہیں گلڑ بازی, اور یہ جو کچھ بھی ہم نے پی ٹی آئی سے سیکھا ہے. تو کاش عطا تارڑ آپ کی لیڈرشپ میرے لیڈر سے ایک ایمانداری کے ساتھ ملک کیسے چلاتے ہیں وہ بھی سیکھ لیتے, اثاثے سارے اس ملک میں رکھتے. یہ جو لوٹ مار کا بازار اس ملک میں گرم رکھا ہے عمران خان سے, یہ بھی سیکھ لیتی ہے آپ کی لیڈرشپ کہ ایمانداری کے ساتھ ملک کیسے چلایا جا سکتا ہے, اس ملک میں جینا مرنا کیسے ہو سکتا ہے. میرا لیڈر کنٹینر سے گرے اور شوکت خانم میں علاج ہو, اور ان کے لیڈر جا کے لنڈن کی ٹھنڈی ہواؤں میں 2 سال سے بیٹھے ہیں, پھر یہ سب کچھ بھی سیکھ لو یار. اگر ہم پہ ہی ڈال رہے ہو کہ یہ سارے لہجے میں تلخی ہماری پی ٹی آئی سے آئی ہے, یہ سارا کچھ ہم نے پی ٹی آئی سے سیکھا ہے, تو عمران خان کی اچھی چیزیں بھی دیکھو یار, اس کو بھی اڈاپٹ کرو آپ لوگ. دیکھیں بات سمپل ہے, یہ بات کہہ رہے ہیں جی کہ ذات پہ حملہ نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں بالکل اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ہم ان کی طرف جائیں گے تو ان کی ذات میں بھی بہت کچھ ہے جس پہ پھر ہم بات کریں گے, وہ نہیں ہونی چاہیے. میں ذاتی طور پہ ذاتی زندگیوں پر بلو دا بیلٹ کسی کو نہیں جانا چاہیے. دیکھیں منیب, ہمیں ایشو بیس پالیٹکس کرنی چاہیے, ہمیں کسی کی ذات, میں نے اسی لیے کہا ہے کہ ان کا کام جا کر. بٹ علی امین گنڈاپور صاحب نے انہیں, میں بار بار بات وہی آ جاتی ہے, جب کسی کو آپ ڈاکو نانی, کسی کو جی ان کا بلاول صاحب کا نام بگاڑیں, یہ دس از ڈرٹی سٹف, یہ سیاست نہیں ہے. اس سے آپ انہیں کہیں کہ جی آپ نے رسیدیں نہیں دیں, آپ نااہل ہو گئے, آپ نے یہ کیا, آپ نے ملک کو خسارے میں, یہ کریں تنقید. میں آپ کی بات سے متفق ہوں, یہ دونوں طرف سے گولہ باری ہو رہی ہے. ایشو کے اوپر جو بات ہونی چاہیے, جو میں نے آپ کے پروگرام میں پوائنٹ اٹھایا کہ مریم نواز صاحبہ بتائیں کہ 5 سال انہوں نے کشمیریوں کو دیا کیا ہے. ٹھیک ہے, اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا, اس لیے کہ دیا نہیں ہے اس لیے عمران خان کی طرف ہو گیا. اگر دیا ہوتا تو یہ وہاں آپ کا آرگومنٹ ویلڈ, میں مان, بالکل درست بات ہے. لیکن آپ جتنے آپ کے کولیگز ہیں, سینئر کولیگز, شفقت محمود صاحب ہیں, بڑے قابل احترام ہیں, اور بڑے قابل احترام لوگ ہیں, ہر کوئی آ کے آپ سمیت یہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی ہم اس کو بڑھاوا نہیں دیتے. لیکن سمیت وزیر اعظم کے علی امین گنڈاپور صاحب کو کوئی روکتا بھی نہیں کہ بھائی اس لیول پہ نہیں جانا. انہوں نے تو کہا جی مجھے میاں نواز شریف نے کہا ہے کہ یہ باتیں نہیں کرنی, آپ بھی کہہ دیں یار ہمیں فلاں. میں آپ کے پروگرام میں گارنٹی کرتا ہوں ان کی طرف سے اس طرح کے الفاظ کے چناؤ کی گولہ باری بند ہو جائے, یہ بھی بند کر دیں گے. ہم تو ان کے جواب میں جواب دے رہے ہیں نا, کام تو انہوں نے شروع کیا سارا. جیسے یہ اس معاملے سے ہٹتے ہیں نہیں پرائم منسٹر پہ, یا جس طرح میں نے آپ کو کہا جس طرح وہ مخاطب ہوتے ہیں کسی بھی مہذب معاشرے میں, آپ دیکھ لیں کوئی اس طرح سے پرائم منسٹر کو یا وزیر اعظم کو یا اس طرح کی گفتگو یہ کرتے ہیں. ڈار صاحب نے آفر دے دیا تارڑ صاحب, عطا تارڑ صاحب, کہ آپ لوگ بھی بند کر دیں, یہ بھی بند کر دیں. سورج پہ لگے دھبے کی قدرت کے کرشمے ہیں, بت ہم کو کہیں کافر اللہ کی مرضی ہے. یعنی اب بد اخلاق جو ہیں اور دنیا کے سرٹیفائیڈ غلط زبان استعمال کرنے والے لوگ جنہوں نے پوری قوم کو بدتمیزی پہ لگایا, ہمارے آپ صبر کی داد دیں نا. عطا تارڑ, میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں, میں اسے انٹرپٹ کر رہا ہوں. عطا ایک سیکنڈ یار, میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. میں نہال ہاشمی کو ہم نے ٹرین کیا ہے, خواجہ صاحب نے ٹریکٹر ٹرالی کی بات کی, ہم نے ٹرین کیا ہے. خواجہ صاحب رفیق نے لوہے کے چنے نہ چباؤ یار, ہم نے ٹرین کیا ہے. آپ کا لیڈر جب کنٹینر پہ چڑھ کے گالم گلوچ کرتا تھا اور جب مسلح جتھوں کو کہتا تھا پی ٹی وی پہ حملہ کر دو, آپ نے تو سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا ہے, زبان نہیں. آپ نے ہاتھوں کے ساتھ وزیر اعظم ہاؤس کی طرف گئے ہیں. اس ملک میں پارلیمنٹ کے گیٹ توڑے گئے ہیں, پارلیمنٹ کے جنگلے توڑے گئے ہیں, اس ملک میں قبریں کھودی گئی ہیں, اس ملک میں کفن پہن کے ڈرامے بازی کی گئی ہے. آپ چھوڑ دیں ان باتوں کو, ہم اس سیاست کے روادار نہیں تھے, ہم اس سیاست کے روادار قطن نہیں تھے. سپریم کورٹ پہ حملے کیے ہیں ڈار صاحب آپ کی جماعت نے. میں جی اس کا میں جواب دیتا ہوں. طارق عزیز مرحوم کو سزا ہوئی, طارق عزیز مرحوم کے بعد منیر صاحب ہمارے لاہور سے ایم این اے ہوتے تھے, ان کو سزا ہوئی, پوری زندگی کے لیے سیاست سے نااہل ہوئے.
تو یہ دیکھیں ہم نے بھگتا بھی ہے. ہم نے اگر کوئی میں آپ کو بڑا کلیئر بتاؤں, اور دیکھیں یہ جو بات کر رہے ہیں نا لوٹ مار کی, آپ آٹے سے, چینی سے, بجلی سے, گیس سے, ایل این جی سے رنگ روڈ تک آ جائیں, مجھے بتا دیں کہ کوئی ایک گرفتاری عمل میں آئی ہو, 90 دن میں کرپشن ختم کر دوں گا, سائیکل پہ دفتر جاؤں گا, وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی بنا دوں گا, گائے بھینسیں بیچ دی, گاڑیاں بیچ دی, بعد میں ڈبل گاڑیاں خریدی, بعد میں دودھ کے ٹینڈر کیے اس ملک کے اندر. اس ملک کے ساتھ کھلواڑ مت کریں, خدا کا واسطہ ہے. آپ نااہل تھے, آپ بد اخلاق تھے, مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کی حکومت جب جائے گی, میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں, یہ پاکستان کی کرپٹ ترین حکومت ہوگی. جتنے بڑے سکینڈل آنے والے ہیں, آپ لوگوں نے کوئی سیکٹر نہیں چھوڑا جس کے اندر سکینڈل نہ ہو. کل راولپنڈی کے کمشنر کو گرفتار کیا گیا, زلفی بخاری کے بارے میں وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ یہ ملوث ہے, شیخ رشید کا بتایا گیا یہ ملوث ہے, سرور خان کی نووا سٹی بتایا گیا یہ ملوث ہے. ان سب کو کلین چٹ دے دیے, کیونکہ اگر ان کو وزیر اعظم پکڑے گا اس کی الیکٹورل پولیٹکس کمزور ہوتی ہے. جہانگیر ترین این آر او, خسرو بختیار این آر او. آپ مجھے بتا دیں کہ آپ نے اس ملک کے اندر جتنے سکینڈل آپ کے دور میں آئے ہیں, اور وہ آپ کی کھاتا ہے تو بتاتا بھی ہے کہ جو سرکار ہے اس نے کتنے لوگوں کے خلاف ایکشن آج تک لیا ہے. اچھا غریب پس جائے, اس کی چینی بھی مہنگی, آٹا بھی مہنگا, رنگ روڈ میں اربوں روپے کا گھپلا. ٹھیک بھائی جان, ایک منٹ ذرا لڈار صاحب رسپونڈ کر دیں. رسپونڈ یہ ہے کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کھاتے بھی تھے اور لگاتے بھی تھے, لیکن جب یہ کھاتے تھے نا, وہ کیا کیا یہ کھاتے تھے کبھی قوم کے سامنے آیا ہی نہیں ہے. اگر پرائم منسٹر عمران خان کو کوئی بھی ایشو ان کے سامنے آیا, انکوائری کے لیے انہوں نے کہہ دیا, رپورٹ پبلک کر دی ہے, لیکن مجھے حیرانگی ہے یہ اس پرائم منسٹر کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ اگر ان کی لیڈرشپ امریکہ جائے تو 1.5 ملین یعنی کہ 12-15 لاکھ کے دورے کرتے تھے, اور وہی دورہ اس سے زیادہ پروڈکٹیو دورہ $1.5 لاکھ میں آپ کا پرائم منسٹر کر دیتا ہے. $80,000 ہزار کے دورے پرائم منسٹر عمران خان نے کیے. یہ کیا ہے, بینسوں کی, گاڑیوں کی اور ان چیزوں کی بات کر رہے ہیں. ڈال دیا عمران خان نے جتنے سرکاری دورے کیے کس جہاز پہ کیے مجھے بھائی, دودھ مکھن آپ اپنے پیسوں سے کھائیں نا, عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے کیوں کھا رہے ہو بھائی. آج روز بڑی گلا سے ہیلی کاپٹر اڑتا ہے, آپ نے جو ہمارے بارے میں فائم پھیلائی, گھی کھاؤ, مکھن کھاؤ, جو بھی کھائے نا شریف خاندان, یہ نہ کریں, یہ غلط بات ہے, یہ غلط بات نہ کریں, غلط بات نہ کریں. اس کا یہ بالکل غلط بات ہے. آج آپ ایئر فورس کا جہاز استعمال کرتے ہیں سارے اپنے بیرونی دوروں کے لیے, بنی گالا سے پرائم منسٹر ہاؤس آپ ہیلی کاپٹر پہ جاتے ہیں. خدا خوفی کر لے اپنے لیڈر کے دوروں پہ, میں اپنے لیڈر کا حساب لے آتا ہوں, دودھ کا دودھ, پانی کا پانی ہو جائے گا قوم کے سامنے. آپ کا ایون آج ازبکستان کا دورہ سرکاری جہاز کے اوپر ہے, کیوں ہے یہ پہ؟ عمران خان کے آدھے بھی ان کی لیڈرشپ کے دوروں کے خرچے نہیں ہوں گے جو انہوں نے کیے ہیں. میں کلیم کر رہا ہوں آپ کے پروگرام میں. بہرحال ہمارا مقصد یہ ہے جی کہ کم از کم جو یہ سیاست کے اندر تلخی ہے ختم ہونی چاہیے.